چلو پیرا دیگر رنج زحمت میں دہد آئے کے رازت دوست شمیا دہد دیگر در حسرت نان جا دہد آئے کے بر تخت باست عز و ناز دیگر کردہ دہاں از پاق باز آئے کے پوشید سنجا و سمور دیگر پختہ برہنا در تنور آئے کے بر بسترے کم خواب ناخ دیگر بر خاک خواری بستیاخ طرفت العین جہاں پر ہم زناد تسنمی آرد کے انجا دم زناد آنکھ با مرغ ہوا ماہی دہد بندگان را دولت و شاہی دہد بے پدر فرزند پیدا او کند طفل را در مہد گویا او کند مردے صد سال را حی میں کند این وجود حق دیگرے کے میں کند ثانیہ کستی صلاتی میں کند نجم را رجم شیاطی میں کند از زمین خشک رویا ند گیا از زمین خشک رویا ند گیا آسمان را بے ستون دارد نگاہ ہیچ کس در ملک او انباز نے کول پورا لحن نے آواز نے. اچھا اب یہ باری تعالیٰ کی چونکہ وہ حمد کر رہا ہے تو باری تعالیٰ کی قدرتیں صفات کمالیہ کا ذکر کر رہا ہے. فرماتے یکیرا گنج و نعمت می دہد، وہ ایسی ذات ہے کہ کسی کو خزانے بخش کے دیتا ہے، نعمتیں بخشش کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. ہاں وہ کسی ایک کو گنج خزانہ اور نعمتیں می دہد دیتا ہے. دیگرے را رنج و زحمت می دہد، دوسرے کو رنج، غم، پسخاک، زحمت، مصیبتیں، تکالیف. تو دوسرے کو غموں میں مبتلا کرتا ہے، تکالیف میں مبتلا کرتا ہے. یہ اس کی شان ہے، بے نیازی کی شان ہے بھائی. اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی مطلق ہے. یکیرا زرد دو صد ہمیاں دہد، وہ اتنا غنی ہے کہ ایک کو تو 200 تھیلیاں سونے کی دیتا ہے. 200 ہمیاں، 200 ہمیاں تھیلیاں بھری زر سونا، 200 تھیلیاں سونے کی دیتا ہے. دیگرے در حضرت نا جان دہد، اور دوسرا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ روٹی کی حسرت میں، روٹی کی تمنا میں جان دہد، سانس دے دیتا ہے، یعنی بھوک سے مر جاتا کہ بھی روٹی ملے. تو ایسا وہ غنی ہے، کسی کو تو بے حساب دے دیتا، تو کسی کو کھانے کے لیے بھی نہیں ملتا ہے، لیکن دونوں میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہے رزق میں بسط کرتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگی کرتا ہے. آئے کی بر تخت باسد عز و ناز، وہ ایک کو تخت پر بٹھاتا ہے باسد عز و ناز، سینکڑوں عزتوں اور نخروں کے ساتھ. ناز بہت عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو، اور بہت اس کو گویا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے بڑا ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے. تو ایک کو تخت پر بٹھاتا ہے باسد عز و ناز، سینکڑوں عزتوں اور
فخر کے ساتھ دیگرے کردہ دہاں از فاق باز، اور بندہ ایسا ہوتا ہے اس کا کہ وہ کر دیتا ہے منہ کو از فاقہ بھوک سے باز کھلا، بھوک سے اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، کھانا نہیں ملتا ہے۔ یکی پوشیدہ سنجاب و سمور، وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے بندوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ سنجاب و سمور پہنتا ہے۔ سنجاب اور سمور اصل میں یہ دو تو جانوروں کے نام ہیں، لیکن وہ جانور جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کی کھال کو بھی یہی نام دیا جاتا ہے۔ ان کی کھال سے جو پوستین بنتے ہیں نا، ان پوستینوں کو بھی سنجاب اور سمور کہتے ہیں۔ بڑا وہ قیمتی پوستین ہوتے ہیں۔ سنجاب جو ہے یہ جانور ہے جس کی کھال جو ہے وہ سیاہی مائل ہوتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، سیاہی مائل۔ اور سمور جو ہے یہ بھی جانور ہے جس کی کھال جو ہے وہ سرخ سیاہی مائل ہے، ڈارک سرخ ہے، زیادہ سرخ۔ تو اس کی کھال کو بھی سنجاب اور سمور کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آیکی پوشید سنجاب و سمور، اس کے بندوں میں سے ایک تو ایسا ہوتا ہے ہاں کہ وہ پہنا ہوا ہوتا ہے سنجاب کو یعنی اس پوستین کو، اور سمور کو یعنی اس پوستین کو۔ دیگری خفتہ برہنا در تنور، اور بندہ ایسا ہے اس کا کہ وہ سویا رہتا ہے برہنا، ننگے بدن۔ کدھر سوتا ہے؟ سونے کو بیچارے کو کمرہ بھی نہیں ملتا ہے تو جا کر سردیوں میں کہتے ہیں تنور میں سو جاؤں گا یار، یہاں کچھ گرم جگہ ہوگی، کپڑا جو نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ یکی بر بستری کم خواب و نخ، ہاں وہ ایسا غنی ہے کہ اس کے بندوں میں سے ایک تو بر بستری کم خواب یا کم خواب و نخ، نخ بھی ایک سافٹ نرم کپڑے کا نام ہے، اور کم خواب تو آپ جانتے ہیں ہمارے پشتوں میں بھی اس کو، یہ پٹھان لوگ اس کو کنخاب کہتے ہیں، کنخاب جو نرم ملائم قسم کا کپڑا ہوتا ہے، ملائم سچا، سمجھ آئیے؟ اس کو بازاروں میں بکتے ہیں نا، ہاں کنخاب کہتے ہیں، سمجھ آئیے؟ تو وہ نرم سافٹ قسم کا کپڑا ہے۔ تو ایک اس کے بندوں میں سے تو کنخاب اور نخ کے نرم بسترے پر پڑا رہتا ہے۔ دیگرے برخا کی خواری بست یخ، دوسرا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ذلت و رسوائی کی مٹی پر، خاک خواری ذلت و رسوائی کی مٹی پر بستہ سکڑ کر، یخ یخ ٹھنڈا سکڑ کر پڑا رہتا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ سردی کے موسم میں وہ بیچارہ سکڑا، ہاں کپڑا تو ہے نہیں، تو یخنی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ یخ ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، طرفت العین جہاں بر ہم زنت،
ایسا بڑی قدرت والا ہے کہ آنکھ جھپکنے کے دیر میں جہاں برہم زند پورے جہان کو تباہ کر دے. برہم زند ایک دوسرے پر مار دے. کیا مطلب؟ تباہ کر دے. یہ بھی کر سکتا ہے. کس نمی آرد کے آنجا دم زند ہو. کس نمی آرد کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ آنجا دم زند ہو کہ وہاں سانس لے. دم زند سانس لے. وہ اتنا روب اور جلال والا ہے کہ کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہاں سانس بھی لے. آنکھ با مرغے ہوا ماہی دہد. وہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کو ماہی دہد، سمندر کے تہ سے جو مچھلی ہے وہ اس کو رزق میں دیتا ہے. پرندہ بگلا اڑتا تو ہوا میں ہے، لیکن اس کی رزق کیا چیز ہے؟ مچھلیاں. وہ کھاتا کیا ہے؟ مچھلیاں. تو مچھلیاں کدھر ہوتی ہیں؟ سمندر کے تہ میں. تو وہ جو ہوا میں اڑتا ہے اس کو سمندر کے تہ سے رزق دیتا ہے. وہ غوطہ مارتا ہے نا پانی میں، اڑتا مچھلی نکال لیتا. ایسی قدرت کا وہ مالک ہے. بندگارا دولت و شاہی دیا. اور بعض بندوں کو دولت دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے. حمار گل ہوگا لیکن اس کو بادشاہی دیتا ہے. قصر صدارت میں اس حمار گل کو بٹھاتا ہے. یہ اس کی شان ہے. سمجھ آئیے. بے پدر فرزند پیدا او کند. بغیر باپ کے بچے وہی پیدا کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. طفل را در مہد گویا او کند. بچوں کو پنگوڑے میں گویا وہی کرتا ہے کہ پنگوڑے میں کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کلام نہیں کیا. وہ جریج کے سبی نے بچپن میں کلام نہیں کیا. تو یہ طفل را در مہد، بچے کو پنگوڑے میں گویا او کو نہ دو، گویائی وہی دیتا ہے. وہی طاقت گفتار دیتا ہے اور بات کرنے لگتا ہے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں مردہ 100 سال را حی می کند. 100 سال پہلے مرے ہوئے شخص کو زندہ بھی وہی کرتا ہے. 100 سال پہلے کوئی شخص مرا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ غالباً وہ سام ابن نوح کے قبر پر چلے گئے. اب سام ابن نوح کہاں، عیسیٰ علیہ السلام کہاں؟ تو ان کو کہا قم باذن اللہ. کھڑے ہوئے، قبر سے نکلے. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اقامت الساعۃ، قیامت ہو گئی ہے؟ نے کہا نہیں قیامت نہیں ہوئی ہے، جا کر لیٹ جاؤ، ابھی قیامت نہیں ہوئی. تو دیکھو سینکڑوں سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مردے زندہ ہوئے نا، لیکن زندہ کون کرتا ہے؟ وہی. ای بجز حق دیگری کے می کند. یہ کام بجز حق اللہ کے علاوہ دیگری کوئی اور کے می کند کیسے کر سکتا ہے؟
کب کر سکتا ہے؟ عائشہ میں صانعی قصدین صلاتی می کند، ایسا کاریگر ہے صانع، ایسا کاریگر ہے قصدین کہ مٹی سے، کہ از طین، اصل میں کیا تھا کہ از طین، کہ مٹی سے سلاطین می کو نہ دو، سلطان کی جمع ہے بادشاہوں کو بناتا ہے، وہ مٹی سے زرداری کو بنا دیا، یا تم مٹی سے بادشاہوں کو بناتا ہے، مطلب ہے کہ مٹی سے انسان بنا دیا تو انسان کو بادشاہ بنا دیا، مٹی سے بنا، یا یہ کہ وہ خبیث مٹی کے برابر بھی اس کی قدر نہیں ہے اور اس کو بادشاہ بنا دیا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو مٹی پر بیٹھ کوئی اس کو مٹی پر بھی بٹھا دے، اتنی بھی اہلیت اس میں نہیں ہے، لیکن وہ مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو بادشاہ بنا دیتا، جیسے ہم پر گزر رہی ہے نا آج کل، ایسے لوگوں سے واسطہ ہے نا ہمارا۔ ہاں، صانعی قصدین صلاتی می کنن، کہ مٹی سے بادشاہ بناتا ہے، مٹی کے قابل بھی نہیں ہے تو اس کو بادشاہی دے دی۔ نجم را رجم شیاطین می کند، اور ستاروں کو شیاطین کے لیے رجم بنا دیتا ہے، شیاطین کے لیے رجوم للشیاطین، قرآن نے کہا نا الزمینی خشک رویانت گیا، خشک زمین سے اگاتا ہے گھاس، سبز گھاس، کوئی اگا سکتا؟ آسمان را بے ستون دارد نگاہ، آسمان کو بغیر ستونوں کے دارد نگاہ، رکھتا ہے نظر، یعنی ان کی حفاظت کرتا ہے بغیر ستونوں کے، وہ کھڑا کر دیا آسمان کو اور کھڑا ہے، اس کی حفاظت سے کھڑا ہے۔ ہیچ کس در ملک او انباز نیست، ہیچ کس کوئی بھی در ملک او، اس کی ملک میں، اس کی مملکت میں، اس کی بادشاہی میں، انباز نیست شریک نہیں ہے، اس کی ملکیت میں کوئی بھی شریک ہو اس کا نہیں ہے۔ قول او را لحن نے آواز نیست، اس کی بات کے لیے کوئی نغمہ بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، کوئی سر سار بھی نہیں ہے، لحن خوش آوازی، اور مطلق آواز بھی نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ وہ بات کرتا ہے، آواز نہیں ہے، صوت نہیں ہے، از قبیل حروف، ہمارے والا کام تو نہیں ہے نا، اس کا کلام، اس کا قول بدون آواز، بدون صوت، بدون حروف، بدون کلمات ہے، کیونکہ حروف و کلمات کے لیے لازم ہے کہ ان کے صدور میں ترتیب ہوگا، یہ چیز وہاں نہیں ہے۔ آئیزوں میں وہاں نہ نغمہ ہے نہ مطلق آواز ہے، بس اس کی شان ہے جیسے بولتا ہے۔